اس سے پہلے سورہ بقرہ کے مختلف آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا، اس سلسلے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب اسلام آیا، مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی تو کفار مکہ نے بڑی سختی کی، حتیٰ کہ کافی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خود خانہ کعبہ کے اندر 2 مرتبہ مارا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر سختی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا چاچا حضرت عثمان غنی پر بڑی زیادتی کرتا رہا، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ کفار کی اذیت اور تکلیف دینے پر صبر کرے اور ہر حال میں برداشت کرے، ان کا پلٹ کر کے جواب نہیں دینا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اسی پر جمے رہے، لیکن جب زیادتی ان کی طرف سے زیادہ ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تم لوگوں سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے جنگ کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ پہلا قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہی جمہور کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب مدینہ طیبہ سے رواں دواں ہوئے۔ چنانچہ ایک مقام پر پہنچے جس مقام کو حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے، اس کا آدھا حصہ حرم میں ہے اور آدھا حرم مکہ کے باہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام وہیں پر جو ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ کفار مکہ نے حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، چنانچہ صحابہ کرام وہیں پر جمے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ادھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع کیا، چونکہ خبر یہ اڑ گئی تھی کہ عثمان غنی کو کفار مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھا اور تمام صحابہ سے کہا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، اور آخر میں آقا علیہ السلام نے اپنا سیدھا ہاتھ فرمایا، عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو ادھر صحابہ نے بیعت کر لی، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے باشندوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اکیلے طواف کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مدینے سے نکلا تو مصطفیٰ کے ساتھ، اب طواف بھی کروں گا تو مصطفیٰ کے ساتھ کروں گا، اکیلے طواف کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ معاہدہ ہوا، معاملہ یہ طے پایا کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مکہ کے باشندوں نے پابندی لگائی اور کہا کہ اگلے سال جب آپ آنا تو آپ کے لیے 3 دنوں کے لیے خانہ کعبہ کو خالی کر دیا جائے گا، خالی آپ اور آپ کے ساتھی جو ہے عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، اور آپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہوگا ان 3 دنوں میں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے سال سن 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ رواں دواں ہوئے تو آقا علیہ السلام کو راستے میں صحابہ نے جب یہ شکایت کی کہ ہم کو خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ ابھی ہم کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، پچھلے سال ان کفار نے شرارت کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سال لڑنے کے درپے ہو جائیں، اور ان کو معلوم ہے مسلمان جواب نہیں دے سکتے، ان کو صبر کرنا پڑے گا، لہٰذا کیا ہم کو اجازت ہے اگر یہ شرارت کرے تو ان سے مقابلہ کرے۔ حضور سے ان لوگوں نے اجازت کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اجازت کے طور پر آیت کریمہ نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اے محبوب کے صحابہ مقابلہ کرو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ جو جہاد ہوتا ہے، جو جنگ ہوتی ہے وہ 3 طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے، کبھی کفار سے جنگ ہوتی ہے، کبھی مرتدین سے جنگ ہوتی ہے، کبھی باغیوں سے جنگ ہوتی ہے۔ کفار سے جنگ جیسے آقا علیہ السلام کے زمانے میں الگ الگ مقامات پر صحابہ کو مصطفیٰ نے روانہ کیا،
کیا تو یہ کفار سے جنگ ہو رہی تھی اور مرتدین سے جنگ ایسے کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو گروہ کھڑے ہوئے. ایک گروہ نے آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا. وہ مسیلمہ کذاب کی جماعت تھی. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق نے اس سے مقابلہ کیا. اور ایک جماعت اور کھڑی ہوئی جن لوگوں نے کہا زکوٰۃ اب فرض نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے بھی مقابلہ کیا. اور تیسرا مقابلہ جو ہوتا ہے وہ باغیوں سے ہوتا ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں جب خارجیوں نے شرارت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا تو حضرت علی نے دوڑا کر ان لوگوں کو سبق سکھایا. تو اس طریقے سے جو جنگ ہوتی ہے یا تو کفار سے, مرتدین سے اور یا تو باغیوں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے آگے مت بڑھو. مطلب جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے بس وہیں تک. اگر معاملہ یہ ہے کہ اذان ہو جائے تو حملہ مت کرو اس جگہ پر. بچیوں اور عورتوں پر حملہ مت کرو, بوڑھوں اور بچوں پر حملہ مت کرو. یہ اسلام کا قانون ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.